لاہور ایئرپورٹ روشنیوں میں نہایا ہوا، ہر چیز بظاہر معمول کے مطابق، لوگ آ جا رہے تھے، اعلانات گونج رہے تھے، سیکیورٹی الرٹ، مگر ماحول پرسکون تھا۔ مگر پھر ایک آواز فضا کو چیرتی ہوئی نکلی، پنجابی کا جملہ او وی جواد احمد کی طرح ذلیل ہویا۔ چند لمحوں کے لیے جیسے وقت رک سا گیا، نگاہیں مڑی، ماحول بدلا، اور ایک عام سا لمحہ ایک تنازع میں بدل جاتا ہے۔ دوستو، یہ جملہ جا کر لگتا ہے اقرار الحسن کے وقار پر۔ ایک ایسا شخص جو برسوں سے اس ملک کے مسائل، ناانصافیوں اور کرپشن کے خلاف کھڑا رہا، وہ چونکے، بھرپور چونکے، پھر غصہ آیا، اور کیوں نہ آتا۔ لیکن کہانی کا پہلا رخ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جملہ کسی عام شہری نے نہیں کہا تھا، بلکہ ایک سرکاری آفیسر نے۔ وہ آفیسر جو ریاست کی نمائندگی کرتا ہے، جس کا کام قانون کی پاسداری ہے اور جس سے غیر جانبداری کی توقع کی جاتی ہے۔ تو دوستو، سوال بنتا ہے، کیا ایک سرکاری آفیسر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی مشہور یا عام شہری کی سر عام تصحیح کرے؟ کیا وردی یا عہدہ کسی کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ ذاتی یا سیاسی رائے کو طنز اور تمسخر میں بدل دے؟ دوستو، بات یہاں پہ رکی نہیں، پھر ایک اور پہلو سامنے آیا۔ کیا یہ سب صرف اس لیے ہوا کہ اقرار الحسن عمران خان صاحب کے حامی نہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ فقط ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک خطرناک فکر کی علامت ہے کہ اب عزت بھی سیاسی وابستگی سے مشروط ہو چکی ہے۔ لیکن دوستو، کہانی کا ایک اور رخ بھی بہت اہم ہے، اور یہاں اقرار الحسن خود سوال کے کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غصے میں آ کر انہوں نے جواب دیا، یہ یوتھیا پن گھر پر چھوڑ کر آیا کریں۔ یہاں معاملہ پلٹ جاتا ہے، چونکہ اگر ایک جانب آفیسر کا رویہ غلط تھا، جو ہرگز تھا، تو کیا دوسری جانب ایک با اثر، سمجھدار اور اب سیاسی میدان میں آنے والے شخص کے لیے بھی ایسے الفاظ مناسب ہیں؟ کیا ایک غلط بات کا جواب ایک اور غلط بات ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر جب آپ خود اصول، انصاف اور اخلاقیات کی بات کرتے رہے ہوں۔ اگر اقرار الحسن جیسے لوگ بھی غصے میں آ کر اپنے الفاظ پر قابو نہ رکھ سکیں، تو پھر عام آدمی سے کیا توقع رکھی جائے؟ اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یوتھیا، پٹواری، جالا، یہ فقط الفاظ نہیں رہے، یہ ہمارے معاشرے کی تقسیم کی علامت بن چکے ہیں۔ آج خان صاحب کے حامیوں کو یوتھیا کہا جاتا ہے، تو جواب میں نواز شریف کے حامیوں کو پٹواری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حامیوں کو جالا کہہ کر طنز کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کہاں رکے گا؟ سوشل میڈیا پر جو ہوا وہ اور بھی چونکا دینے والا تھا۔ صحیح ہوا، مزہ آیا، سچ کہا تو برا لگ گیا۔ دوستو، یہ رد عمل فقط ایک واقعے پر نہیں تھا، یہ ہماری اجتماعی سوچ کا عکس تھا۔ اب آخر میں آپ کو دکھاتے ہیں ذرا بڑی تصویر۔ دوستو، جب خان صاحب خود اپنے مخالفین کو پٹواری کہتے ہیں تو ان کے چاہنے والے بھی یہی زبان اپناتے ہیں۔ جب نواز شریف کے دور میں مخالفین کو مختلف القابات دیے گئے تو وہی کلچر آگے بڑھا۔ اسی طرح آصف علی زرداری صاحب نے جب اپنے مخالفین کو غلط القابات سے نوازا تو اس کلچر کو مزید پذیرائی ملی۔ جناب، جب ہر لیڈر اپنی تقریر میں طنز کو ہتھیار بنائے گا تو پھر عوام اس سے کیا سیکھیں گے؟ تو یہاں تنقید صرف ایک شخص یا ایک جماعت پر نہیں، بلکہ اس رویے پر ہے۔ اصول بہت سادہ ہے، اگر آفیسر غلط ہے تو وہ غلط ہے، اگر اقرار الحسن نے غلط لفظ استعمال کیا تو وہ بھی غلط ہے، اگر کوئی لیڈر اپنے مخالفین کو القابات دیتا ہے تو وہ بھی غلط ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے، ہم اختلاف کرنا بھول چکے ہیں اور دشمنی سیکھ چکے ہیں، ہم دلیل چھوڑ چکے ہیں اور الفاظ کے وار اپنا چکے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیے، آج آپ کسی کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں، کل یہی رویہ آپ کے اپنے پسندیدہ لیڈر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ جب اصول ختم ہو جاتے ہیں تو باری سب کی آتی ہے۔ آخر میں سوال آپ سے، کیا ہم واقعی
ایک مہذب معاشرہ بننا چاہتے ہیں یا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر اختلاف کو گالی میں بدل دیں گے؟ سوچیے گا ضرور۔